باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْمَظْلُومِينَ صلوات اللہ علیہ مجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی تعداد میں آپ ماشاءاللہ تشریف فرمائے اگر تھکاوٹ نہ ہو تو سرکار کائن مولا کی ذات میں صلوات سارے بلند آواز سے کریں اجازت موقع سید سردار ادھر والے سردار بابا جی بسم اللہ آپ کی بھی اجازت ہے توڑی بھی پچھلے سردار میں کیونکہ کل ساری رات نہ چاہتے ہوئے بھی کائنات خوش رہی ایسے ایسے سردار تشریف فرمائے مخادین تشریف فرمائے عزادار تشریف فرمائے شرفات تشریف فرمائے بڑے بڑے نام بیٹھے جب مجمع اس کیفیت کا ہو تو پھر داد نہیں لی جاتی بس توجہ ہی بڑی ہوتی مجمع میں لوگ ہی اتنے بڑے لوگ بیٹھے ان سے کیا داد نہیں جا سکتا ان کی توجہ ہی ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے زینی صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے اور پتہ نہیں کربلا گامی شاہ ان کی قبر ہے حضرت زندگی صاحب کی پتہ نہیں کتنی دیر میں ان کی قبر پر بابا پیر تقی شاہ جی سرکار بیٹھ کر کہتا رہا قبلہ واہ 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 پورا جشن ایک سطر میں بند کر دیا وہ کہتے ہیں زمانہ شب برات مناتا ہے زمانے کے پاس بارات ہے دولہا نہیں ہے جو ہاتھ پھیل گیا وہ خیرات لے گیا جو ہاتھ نہ اٹھا سکا آپ چیئے آپ اتنا جی چاہے اتنا جی ریت جو قائم کی ہے کیونکہ دل کی نسبت بہت بڑے سردار کے ساتھ ہے تو ساجد بھائی میرا دل کرتا ہے فکر بھائی کہ میں بھی اسی سردار کا طواف کروں جن کا دن ہے 40-45 منٹ میں ٹائم نہیں سنایا جا سکتا کیونکہ تعارف ہی نہیں ہے شیعہ قوم کو ابھی تک معافی مانگوں گا آپ سے آپ کا قصور نہیں ہے ہمارا ہے کیونکہ مجلسوں میں رواج ہو گیا امیر المومنین کے فضائل پڑھے گئے حسین مولا کے پڑھے گئے بس خوش ہو گئے ہم تو لے کے پڑھنے چاہیے لیکن اس دور کا شیعہ بور نہیں ہونا توجہ رکھیں جب قبر میں جائے گا اس سے اتنا علی کا نہیں پوچھا جائے گا جتنا باروے کا پوچھا جائے گا کیونکہ آپ کے وقت کا امام ہے اتنے بڑے بڑے لوگ ہاتھ اٹھائیں یار جو خوش بیٹھے میرے بڑے بزرگ ہاتھ اٹھائیں ادھر والے بھی تھوڑے تھوڑے ایسے بولتے رہنا مجھے دعا فرمائیں بات شروع کرنے سے پہلے میں راستہ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ تو بڑے چل میرے ساتھ تو پھر پتہ نہیں کیا کیا جوہر میں آپ کی جھولی میں ڈالنے والا ہوں اگر نہ چل سکے تو پھر وقت گزر ہی جائے گا یہ تو پکی بات ہے پتہ نہیں کس معیار پہ کھڑا ہے میرا قائم مولا جس کے بارے میں اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے فَانْتَظِرُوا اِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ اللہ کہتا ہے تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار آپ کا ہاتھ دعا ہے میرے لیے مرشد یہ جو جوان بولے انہوں نے مجھے خرید لیا ہے جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اسے میں پہنچا نہیں سکا تم بھی اب اس سے زیادہ داد نہیں مانگ رہی میں نے لیکن اس سے زیادہ مانگیں گے اگر اس سے زیادہ میں مانگ لوں تو پھر میرا معیار گر جائے گا پھر لفظ میں پہنچا نہیں پاؤں گا آپ اٹھ کے داد دیں گے مجھے پتہ نہیں کہاں تک جانا پڑے گا یہی معیار ٹھیک ہے لفظ پہنچتا رہے اللہ کہتے ہیں میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل سورۃ اعراف کی آیت ہے پتہ نہیں کیا ہے بارہواں جس کا انتظار اس کا خالق کر رہا ہے کیا بات ہے آپ کی قبلہ آپ میرے بڑے
یار جو گم سم ہو کے جشن میں بیٹھتے ہو نا، گھر میں لائیو سنا کرو، وہاں داد نہیں دینی پڑتی، چائے بھی پیتا رہا، جشن بھی سنتا رہا۔ اب جو یہاں آ گئے ہو، بزرگ ہو یا جوان، کوشش کرو بزرگ مسکراتے رہیں گے، جوان بولتے رہیں گے کیونکہ تین کام کرتا ہے اللہ، اور کوئی کام اللہ نہیں کرتا۔ نماز ہم پہ واجب ہے، اللہ پہ نہیں، روزے ہم پہ واجب ہے، اللہ پہ نہیں، حج زکوٰۃ واجبات ہم پہ ہیں، اللہ پہ نہیں۔ اللہ سے کون پڑا ہو جو اللہ پہ واجب کرے؟ اللہ پہ کوئی چیز واجب نہیں۔ تین کام اللہ نے خود واجب اپنے اوپر کیے ہوئے کہ یہ بس میں کروں گا، آپ سلامت رہیے۔ کون سے؟ اللہ کہتا ہے 14 پہ سلام بھی میں کروں گا اور ان کے دشمن پہ لعنت بھی میں کروں گا، اور تیسرا کام قائم کا انتظار بھی میں تمہارے ساتھ کروں گا۔ 1 2 3 جو یوں کرتا ہے اسے علی برداشت نہیں ہوتا، تو چاند چھوڑا کر پھر علی کی خط لکھا تھا علی نے کہ مجھے تو نہیں مانے گا تو میں مانے نہیں جاؤں گا۔ بندے کو علی ماننا چاہیے، تو علی پریشان کوئی نہیں ہے، خود پریشان ہے، اور بندہ جو علی پریشان مان کے علی کو مان رہا ہے وہ علی کی جان چھوڑے، ایسے علی کے دروازے پہ رش نہ پڑے۔ میں ان کے لیے بھی نہیں پڑھ رہا جو 72 فرقے ہیں، اہل سنت بھائیوں سے میرا خطاب نہ تھا نہ ہے نہ کرتا ہوں، میں کسی توڑے پیٹ شیعہ کرنے نہیں آیا کسی کو، اور شیعوں سے بھی خطاب ان لوگوں سے نہیں ہے جو ہمیں کافر کہتے ہیں، خالصتاً علی والوں سے خطاب ہے۔ اب جو علی والے ہیں وہ میرے ساتھ تعاون کرتے رہے نا، جو باقی لوگ ہیں ان کو ثواب ہوتا رہے گا، بس ٹھیک ہے۔ بہت مشکل ہے نا صاحب، قائم مولا جو آپ تک مجھ تک پہنچایا گیا یہ کچھ نہیں پہنچایا گیا۔ یہ تو تمہارے شہر کے بچے بھی جانتے ہیں کہ بحرین کے بادشاہ کا زمانہ تھا، بحرین، تو وہاں انار کے پھل کے اوپر کچھ نام لکھے گئے، نام ظاہر ہو گیا انار کے پھل کے اوپر، تو وہ بادشاہ کے پاس لے گئے، انہوں نے کہا اب دیکھو یہ ہم تو سچے ہیں، انار جنت کا پھل ہے، اس کے اوپر یہ نام لکھے گئے، تو اب کافر قرار دو شیعوں کو۔ وزیر نے بحرین کے بادشاہ سے کہا کہ ان کی تو سن رہا ہے، شیعہ بھی کسی عالم کو بلا کے پوچھ لے، بعد میں جو فیصلہ ہے تو کر دی، بادشاہ جو ہوا تو 8-10 شیعہ علماء بھی آ گئے، ان میں سے ایک شیعہ عالم نے کہا جی ہمیں 40 دن کا وقت دیا جائے کہ یہ نام کیسے درج ہو گئے، 40 دنوں کے بعد جواب دیں گے، پھر جو آپ کا فیصلہ ہوگا ہم منظور کریں گے۔ بادشاہ قانون کے مطابق 40 دن کا ان کو مہلت دے گی۔ وہ سارے علماء پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئے، امامے پھینکے، ابائیں پھینکے، کبائیں پھینکے، آستینیں الٹی، گریبان پھاڑے، دعا مانگ رہے ہیں قائم مولا سے، اللہ جانا جلدی مدد فرما، جلدی مدد کرا، اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ 40 دن گزرے، تیرا 12واں مولا تشریف لے، وہ جس مولوی نے وعدہ کیا تھا کہ 40 دنوں کے بعد جواب دیں گے، سرکار سے دے کر کہتے سرکار 40 راتیں ہو گئی ہیں، 40 دن گزر گئے آپ کو مدد کے لیے پکارتے ہوئے، پہلے دن بھی تو آپ آ سکتے تھے، 40 دنوں کے بعد آپ کیوں لائے؟ سرکار جلال میں آ کر کہتے اپنی بد اعتقادی کا دھبا میرے کرم پہ نہ لگا، تو نے 40 دنوں کا وعدہ کیا تھا، ورنہ تو میں تیرے ساتھ دربار میں بھی کھڑا تھا۔ جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں یہ قائم مولا سے خیرات لے گئے، جیسے ہاتھ نہ مالک غازی اچھے ہیں علی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ جیئے میرے بچوں، مطلب تو وہی کہتا کہ میں بھی بتاتا ہوں تو میں تجھے بتا دیتا، چونکہ امیر المومنین کا فرمان ہے، علی فرماتے میرے بارے میں سے اس وقت مدد مانگنا جب دشمن تمہاری گردن پہ چھرا رکھ دے، ہاں یوں رکھ کے بس یوں کرنے کی دیر ہو، پھر کہنا یا قائم ادرک نہیں۔ آپ نے قبلہ مختوم صاحب آپ نے داد دیا، آپ نے واہ واہ کی، انہوں نے بھی کی، انہوں نے کی، چھرا رکھ دے، میں کسی کے ابا کا نوکر نہیں ہوں، نہیں ہوں، میں حسین کا نوکر ہوں، میں
میں 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا جب میں نے پہلی مجلس پڑھی تھی. مجھے 5ویں کلاس سے اب تک یہی پتا ہے کہ رزق 14 دیتے ہیں. مجھے نہ سسرال پیارا ہے نہ بچے نہ کچھ بھی نہیں. حق ہے وہ کہنا پڑے گا, کیونکہ جس کا جشن بنا رہے وہ آنے والا ہے. پھر معافی کی گنجائش نہیں بچے گی. ابھی وقت ہے کہ بندے علی کے دروازے پہ آ جانے چاہیے. جملہ میں کہتا ہوں قیمت مل گئی تو پھر زندگی آپ کے شہر کے نام, نہ ملی تو اگلے سال کھانا کھانے آئیں گے, پڑھیں گے وہی جسے آپ پسند کریں گے. چھری رکھ دی جائے شہرک کے اوپر, پھر کہو یا قائمات رکھنی, بچ جاؤ گے. اس کا مطلب ہے چھری سے بھی شہرک کے زیادہ قریب ہے بارواں. یا اب ایک جملہ کہنے لگا, میں فخر مولوی کے سامنے یہ قیمت نہیں دیں گے, لیکن میں پتہ نہیں کس کشک میں زور لگا کے کھڑا ہوں. یہ نہیں بھی بولیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ علی کی بیٹی تو گواہی دے گی قیامت کے دن کہ اس نے تو اپنی جگر کی طاقت لگائی تھی. چھری رکھ دے پھر قائم سے مدد مانگو, کرے گا مدد. اس کا مطلب ہے وہ شاہ رگ کے زیادہ قریب ہے. شاہ رگ کے قریب ہی صرف دو ہے, یا اللہ ہے یا بارواں. جڑا نوکر بارے رہا تجھے ہے علی. آپ کو میں بابا کہہ رہا ہوں, جوان ہو کر کتنی خوبصورتی سے سماعت رکھتے ہو, اور کچھ ایسے بندے بھی ہیں نہیں لگتے ختم. بندہ آل محمد کے ذکر میں مسکرا ہی نہ سکے. 14 میں سے کسی ایک نے بھی آپ کو مسکرا کے دیکھ لیا نا, مسلوں میں خوشیاں تقسیم ہو جائیں. اور آپ کو محفوظ رکھے ہر بلا سے, ہر بابا سے, جو کہ دعاؤں کی قبولیت کے دن ہے. رات سنو, جو کچھ جتوئی صاحب پڑھ رہے تسی تاسی جڑے ساڑھی آکھنا تو تدھی کہانی ہے. سوام بھی سمجھ کو نہیں پی ہوندی میرے خیال. جے سمجھ کے چپ بیٹھے ہو تو بات تھوڑی اپنی مرضی ہے. تھوڑے مالک, تھوڑے رازق, تھوڑا اولادہ دینا آلے دا ذکر ہو رہا ہے. تو بات کیوں نہیں مجھوڑ ہو کے بیٹھے ہو؟ این دعات دے ہو نا, پتہ لگے جو تو حساب بھی بابا نہار آلے شیعہ اپنا رازق مالک اپنی اولادہ دینا اللہ مادی آخر زمان نہ مندے, ولی امر مسلمین مادی آخر زمان نہ مندے, اور ہی کسے نہیں مندے. اینج دعات دیو نعرہ حیدری. بس کمال ہو گیا. تھکیں جب دی حیدر چلو سادات نے ان کی قیمت دے دی, اور کیا چاہیے؟ یہی تو مگر ہے, یہی اعزاز ہوتا ہے. اللہ جس کا انتظار کر رہا ہے, اللہ کے اور ہمارے انتظار میں فرق ہے. ہم انتظار میں ہیں لیکن ہمیں پتا تو نہیں ہے کہ بارہ مہینے کب آنا ہے. وہ جانتا بھی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بادشاہ سبحان اللہ. تجھے ہے علی. اللہ تو جانتا ہے کہ بارہ مہینے کب آنا ہے. اللہ کے انتظار میں شدت ہے. وہ تو لمحہ لمحہ پل پل گن رہا ہوگا. جس طرح اللہ نہ کرے کسی بندے کو سزائے موت ہو جائے تو یہی سزا ہے کہ وہ دن گننا شروع کرتا ہے, ان کی گنتی شروع ہو جاتی ہے زندگی کی. یہ سب سے بڑی سزا ہے, پھٹے پہ لٹکنا تھوڑی سزا ہے. اللہ کو پتا ہے کہ قائم کب آنا ہے, پھر انتظار میں کیوں. چلو مجھے انتظار میں ہے کہ یار ہم مسکین لوگ ہیں, ہم غریب لوگ ہیں, ہمارے فیصلے آگے کرے گا, ہماری زندگی بحال ہو جائے گی, ہم علی والے آزاد ہو جائیں گے, دشمن مارے جائیں گے, ہم خوش ہو جائیں گے, فیصلے ہوں گے, حق کا بول بالا ہوگا, 14 کا گھر بسے گا. تو یہ میرے انتظار کی
مالک ہے، پھر انتظار کیوں؟ اللہ کہتے ہیں میں اس لیے انتظار کر رہا ہوں کہ ابھی تک میرے حسین کے خون کا بدلہ کسی نے نہیں لیا۔ جو سمجھ گئے ہو وہ مسکرا پڑو۔ آئیے صاحب، آئیے جناب، آئیے صاحب، آئیے صاحب۔ بسم اللہ، مولا عزت دے آپ کو۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ، جشن مبارک مولا۔ ذاکری دنیا کا خوبصورت نام، قصیدے کی دنیا کا، مولا کی منبر کی دنیا کا، عزیز دلائی دنیا کا، نڈر نام، دلیر نام، جناب کامران عباس مولا نظر بات سے بچائے رکھے اور ہمیشہ بچا ہی رہتا ہے بندہ۔ اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ میں نکے نکے نہ ہوئے کرو، واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ کہتے تم علی علی کرواؤ، بچانے والا میں خود جو۔ اللہ سے بڑی گارنٹی بھی کوئی ہے؟ آیت یہی قدیر والی ہے نا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ فاللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اللہ کہتے ہیں تو میرا رسول پہنچا، شریر لوگوں کے شر سے میں بچاؤں گا، اور بالکل نہ گھبرائی میرا حبیب۔ اب یہاں پر اشارہ ہے حبیب علی کی ولایت پہنچانے کے بعد گھبرائی نہ کہ یہ نہیں مانا، وہ بھی نہیں مانا، وہ منہ بنا گیا ہے، وہ پیچھے چلا گیا ہے، وہ ہاتھ چھوڑ گیا ہے، وہ مسجد میں نہیں آتا، وہ جماعت کے ساتھ چھوڑ گیا۔ حبیب نہ گھبرائی، کیوں؟ اللہ کہتے ہیں اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کو ہدایت دیتا ہی نہیں۔ ایک دو جڑا ہاتھ یار حلوہ کھاندا ہے حسین نو بھی سلام کرے۔ جڑی لین والے کیمرے دے پچھلے سردار ہاتھ اونچے، راجو سمیت حیدری۔ کہو تو بس کرے پڑھے دیئے۔ جعفر صاحب یہ آیت دس رہی ہے علی دے دشمن کافر ہیں، اللہ کرام نہ کافر۔ رسول اس آیت کی تفسیر میں رسول کی حدیث ہے، رسول فرماتے ہیں یا علی انت خیر البشر من ابا فقد کفر۔ یا علی تو پوری کائنات میں سب سے افضل ہے، جس نے تجھے جب جہاں جس وقت چھوڑا وہیں پہ کافر ہے۔ سونا لگتا ہے علی والا ہے، ہاتھ چاہے تو بہت سونا لگتا ہے۔ یہ سلامت رہے سید آپ عزادار جو اس دور میں بھی علی علی ہو رہی ہے۔ باطل کا زمانہ ہے، باطل کی شیعوں سے کہہ رہا ہے، باطل فرقے سے نہیں، میں سنیوں سے بڑا خوش ہوں، کامران اور میں دونوں خوش ہیں۔ انہوں نے چوتھے نمبر تے علی نے منیا نا مجھ سے، 1400 سال گزر گئے تو انہوں نے پنجمے تے کیتا ہے، نتیجے تے کیتا ہے۔ اے موت شیعہ نوے، اتھے علی واجب ہے، اتھے مستحب ہے، اتھے باطل ہے۔ شرم آمنی چاہیے جڑا واجب ہے وہ باطل کیوں ہو گیا؟ جہاں حتی مالک عباس حیدری، اللہ اکبر، بزرگ خوش ہو گئے، عزادار جوان راضی ہو گئے، جشن ہو گیا سرکار، یہی جشن ہے۔ خیبر شکن نعرہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ وخلیفۃ بلا فصل، یہ جو جملہ ہے نا یہ سطر ہے کلمے کے آخری حصہ ہے، اور کلمہ بھی یاد کیتا کرو تو یا پھر سپیکر تے نہ پڑھیا کرو۔ مہربانی فرماؤ، دشمن بڑا تیز ہے نا سر، زیر زبر دی غلطی ہو جاتی ہے ساڑھے سے، تو وہ زیر زبر پڑھ کے بیٹھا ہوں دے ویڈیو تے مر جانے ہیں نا پھر، یا پھر اتنے تکلیف نہیں کرتی یا صحیح یاد کر لیں۔
नाराज भी जरा होता है तो ना हो हक हक के नहीं, बुरी बात तो नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। मैं सुना देता हूँ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतु बिला फज़ल। कलमा ना पढ़ना ऐब है तो ना सुनना ऐब है। कलमा पढ़ के कह रहे हैं अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतु बिला फज़ल। ये जो जुमला है ना मेरे बच्चों, ये किताब का मसला नहीं है, खून का मसला है। मुझसे जरा हाथ थले रह गया, फिर अल्लाह करे शिया ना हुए। अल्लाह अब 12वां पढ़े, पहला पढ़े, तीसरा पढ़े, किस किस मौला की बात करें? वक्त भी सिमट गया, वक्त भी सिमट गया। जो बंदे कहते हैं, आखिरी बात भाई के हवाले में बात कि 12वां शियों का इमाम डर की वजह से गायब है, उनके लिए एक बात करता हूँ। 4 साल के हो गए मेरे मौला बाज़ है सरकार कायम है। 4 साल के बाद ही गैबत सुगरा शुरू हुई थी। गैबत कुबरा में जो बंदा दावा करे कि मैं इमाम ज़माना से मिला हूँ, मैं उसे माफी मांगूंगा। गैबत कुबरा ऐसे है जैसे अल्लाह गैब है। हाँ, 12वें के किसी नुमाइंदे से मिला जा सकता है, कायम से नहीं। 2 काम नहीं कहने चाहिए, एक तो तायन नहीं करना चाहिए कि कायम कब आएगा, ये हराम है। दूसरा काम, मौला का जो असली नाम है वो लेना हराम है ज़हूर से पहले। भाई कामरान साहब इतने बड़े बड़े सरदार बैठे हैं, एक जुमला कहूँ, हमें काफिर मुशरिक नुसैरी गाली ये वो सारी रात सोशल मीडिया पे हम चैन की नींद सोते हैं, थके टूटे जाकर अली का दुश्मन सारी रात फेसबुक पे जागता है। सुबह हमें पता चलता है कि ये कहा ये कहा ये कहा ये कहा। मुझे आज तक समझ नहीं है, जब जुम्मे पढ़ने जाते हैं लोग, जुम्मा के 2 खुतबे हैं, जो दूसरा खुतबा है उसमें आपका जो पेश नमाज है इमाम जुम्मा वो 14 के नाम लेता है और हम सलवात पढ़ते हैं, तो उसमें मेरा कसूर क्या है? कामरान पीए का कसूर क्या है? पीर तकी शाह सरकार का जुर्म क्या है? हम खुद आप जवाब दें। अल्लाह का नाम भी हमारा मौलवी लेता है तो बैठे रहते हो, 12वें के नाम पे क्यों उठते हो? जो हाथ उठ गया है, कमाल हो गया भैया, कमाल हो गया सर। तेरा हाथ हो सकता है बुलाने की बारी है मार्फत वाले लोग मिल गए, शान वाले लोग मिल गए, इज्जत वाले लोगों से मुलाकात होगी, जश्न वाले दिन ज़ियारत होगी, खुश हो गए सैयद रज़ादार। मौला का नाम लिया उसमें मेरा कसूर तो नहीं है। किसने कहा इतना? चूंकि इसका लक़ब है मेरे कायम मौला का खलीफतुर रहमान। ज़ियारत में पढ़ते हो, ज़ियारत में पढ़ते हो ना, अस्सलामु अलैका या मौला या साहिब अल असर व ज़मान, अस्सलामु अलैका या शरीक अल कुरान, अस्सलामु अलैका या वारिस अल कुरान, अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान। इसी ज़ियारत को भी छेड़े तो 10 दिन छेड़े। शरीक अल कुरान है मेरा मौला, कुरान का शरीक है। कुरान का शरीक है ना, शरीक अल कुरान। मैंने तो ज़ियारत नहीं बनाई, मौला का हुक्म है कैसे पढ़ा करो, तो उसमें अस्सलामु अलैका या शरीक अल कुरान। सिर्फ ज़ियारत पढ़ के अपने आप को मुत्तकी साबित करता फिरता है, कभी समझा नहीं ज़ियारत को। कुरान की शरीक है। चल मौलाना साहब मैं हाथ बांध के कह रहा हूं, जो हमें काफिर कहते हो बेशक कहो, चलो जितना कुरान को तू मानता है उतना शरीक कुरान को भी मान। कुरान ताहिर है, कुरान मुताहिर है, कुरान हादी है, कुरान महदी है। अगर मनहार वाले भी इस बात की कीमत ना दे तो फिर हमारी नौकरी का फायदा क्या? घर है हमारा सारा मनहार, सारा धन, आते आना जाना
छपेगा मेरे सुनने आ जाएंगे, सुनने पर तो कोई पाबंदी नहीं ना। कुरान का शरीक है या के बाद ज़ियारत बंद कर, या फिर मार। जैसे कुरान नाज़िल हुआ है वैसे 12वां नाज़िल हुआ। आप जियो, आप जियो। तो हाथ उठ गए। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, अली वलीउल्लाह। नारा विलायत का जवाब सारे दिया करो जवान, ये डीएनए टेस्ट है। नारा हैदरी तो सारे लगा लेते हैं। आपके इस विलायत पे कायम दायम रखे। टुक्कर शुक्र ते पुत्रा ने दुआ माता मुक गया काम। हाँ मैं सही कह रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी भी माने या ना माने। अब दुआ सिर्फ इतनी करनी है कि मौला अपनी ईमान पर कायम रखे, जो कि बातिल जमाना है। जो राज्य भी टुक्कर शुक्र तो तुम्हारे पास होना है। सरकार साहब आपके 11वें मौला से पूछा कि मौला ये अली के शिया गरीब होते हैं और आपके दुश्मन अमीर होते हैं। सरकार फरमाते हैं अल्लाह ने रिज़्क़ खल्क हमारे शियों के लिए किया है। तो मौला ये बाकी फरमाते मेरे बारे में मेरे नायब मेरे कायम को आने दे। अली की विलायत का मुनकर अस्करी मौला कह रहे हैं मेरे कायम के ज़हूर के बाद गंदगी से भी रिज़्क़ ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा। राजू मेरा बेटा लुत्फ लेना अगले जुमले का। मुर्शिद आप दुआ फरमाना, फखर जी लुत्फ लेना अगले जुमले का। मौला फरमाते हमारा दुश्मन गंदगी से भी रिज़्क़ ढूंढेगा तो उसे नहीं मिलेगा, और हमारे मवाली अज़ादार हुसैनी अली वाले उनकी हालत क्या होगी? सोना चांदी हीरे जवाहरात के टोकरे अली के शिया सर पे उठा के फेरियां मारेंगे। ज़कात ले लो। मुर्शिद आपका हाथ दुआ है बादशाह। फखर जी मेहरबानी है, यदि छाते वाला में हाथ ऊंचे है। ज़कात लेने वाला कोई नहीं होगा, जमीन सारे खजाने उगल देगी। मैं कभी कभी नुसैरी पर हैरान हो जाता हूँ। उसने पहले अली का जलवा देखा, पट गया। ज़र्फ है ना, नुसैरी का कसूर क्या है कि तो उसने प्यार है अली से, दुश्मनी में थोड़ा कहा कि अल्लाह है, मोहब्बत में कहा है। तो फिर जुर्म क्या है उसका? जुर्म एक ही है मुश्किल का कि उसने बताया कि अली ये है। अली के बारे में फतवा देना हराम है। बशर फैसला नहीं दे सकता कि अली क्या है। हम कौन होते हैं फैसला देने वाले? अली ये है, नहीं, अली के बारे में फैसला नहीं दे सकते, वो आराम बस यही कसूर है। हुसैन की कसम खत्म जाफर की पड़ी। आखिरी बात करने लगा और लुत्फ लेना इस बात का। काबे की छत पे खड़ा होगा मेरा मौला, दुआ करना जब ज़हूर फरमाएंगे। काबे की छत पे ही क्यों? काबे की छत पे, काबे की छत पे, काबे की छत पे। वो कभी सोचा नहीं काबे की छत पे ही क्यों? क्योंकि गंदम जब हम बीजते हैं ना, गंदम लगाते हैं कड़े को, तो वो दाना जब जमीन में यूं छुपाते हैं, वही दाना 12 मराहिल तय करता है, फिर वही दाना जाहिर होता है जो पहले दिन छुपाया था। मैं सदके अल्लाह ने भी 13 रजब वाले दिन काबे की
سبحان اللہ سبحان اللہ. کعبے کی چھت سے اذان دے کر میرے مالک اتریں گے. پتہ نہیں کون 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 کون, میں گنواؤں تو چر ہو جائے ہر چیز. کیا کریں ہم, میں, آپ, یہ وہ سارے قائم کے پیچھے کھڑے ہوں گے. مولا ہم تو بنہار میں رہتے ہیں, رن سیال میں رہتے ہیں, جھامرے میں رہتے ہیں, ہم تو مولا بلکسر میں رہتے ہیں, ہم چکوال میں رہتے ہیں, ہم پنڈی میں رہتے ہیں, ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں, ہم منارے میں رہتے ہیں, ہم جناب ادھر رہتے ہیں. اذان دے کر کعبے کی چھت پر کتنی جلدی پہنچ جائیں گے. سرکار صادق فرماتے ہیں جب تم میرے بیٹے کی آواز سنو گے, مومن پر واجب ہے ایک قدم قائم کی اتباع میں گھر سے باہر رکھنا ہے. بس ایک وہ باہر رکھے گا, دوسرا قدم مکے میں ہوگا. لوگوں نے کیا سمجھا ہے میرے قائم کو. کعبے کے ساتھ سے اذان دے کر اتریں گے, میں آپ سارے صفحے بنیں گی, پہلی نماز فیصلہ دیں گے. اگر قائم نے, اگر کیا ہوتا ہے یقیناً میرے مولا نے تو دادے کی ولایت کا اعلان کرنا ہے نماز میں. سانو تے عادت پئی ہوئی ہے, سانو تے نماز پچ گئی ہے نا لین ولی اللہ نے. اسی تو خوش ہو جائیں گے کہ یار اسی تو پڑھتے رہے تھے, مولا ہی پڑھتے پہ واہ واہ. انجن دیکھا گے ضرور وہ جڑے سانو کافران دے ضرور کتنے نے. مولا کی قسم جو معیار قائم کی ملاقات کا مرشد تمہارے آپ کے ممبروں سے بیان کیا گیا وہ جھوٹ ہے, وہ دھوکہ ہے کہ ماتھے پہ محراب ہو تو ٹاٹ کا لباس ہو تو ہر ویلے مصلے پہ بیٹھا رہے. مولوی پہ پڑھانا ہے کہ قائم دا فوجی پہ پڑھانا ہے. سرکار قائم کی رنجت میں شامل ہونے کے دو معیار ہیں بس, ایک علی کی ولایت, دوسرا حسین کا ماتم. اور کوئی شرط ہی نہیں ہے, ورنہ بحث کر لے جو چیئرمین ہے. مولا دے سپاہی جڑے ہونے نا او سخی شاہ زمان دے ہونے, سخی پاک شہباز کلندر دے ہونے, شاہ سجاد دے ہونے. مولا تو وہ چاہی دے جڑے علی دی کریں, آئے تو حسین کریں. صدقہ خورا خمس چورا انہاں نے مولا کی کرنا. نعرہ حیدری. بسم اللہ سے آؤ جو بادشاہ جی یا علی مدد دہشت مبارک. آواز میں تشریف مخدوم احمد شاہ سرکار ماشاءاللہ ختم ہو گئی پڑھائی. میں کسی کا بک نوکر نہیں ہوں. جڑا رزق جانے نا تو چکوال انہوں بند کر دیو. جڑے چکوال نے میرے سال لکھے بند کرو. جو حق ہے وہ حق ہے. سیدہ دی نوکری پہ کرتے ہیں, بندے راضی کرنا نہیں ہے. ابھی شکل شاہ زمان کا نام لیا, ابھی سجاد سرکار سب کے فقیروں کے نام لیے. جب 12واں ظہور کرے گا جو ہم نے امام بارگاہ بنائے ہوئے ہیں, یہ امام بارگاہ نہیں رہیں گے. جہاں جہاں کسی فقیر کا روزہ ہے وہ امام بارگاہ ہوگا. مولا کی قسم. غیبت نمانے میں حضرت علامہ شیخ مفید علیہ رحمہ لکھ رہا ہے کتاب لکھ لمی. تیرے کول ہوئے تو پھر کافر رکھی, یہ تو بندے تو بچہ بڑی. جو فیس بک پہ ہمیں کافر کہتا ہے اس کے بعد کتاب نہیں ہونی چاہیے. چپ کر دو, سانو کافر ہونے سے چپ کر دو. مولا کی قسم جاگ رہا. وہ کہہ رہے کہ یوں ہاتھ اٹھائیں گے تکبیرۃ الاحرام کے لیے, اللہ اکبر کہنے سے پہلے سارے ہم کھڑے ہوں گے پیچھے مڑ کر میرے مولا اپنے سپاہی کو حکم دیں گے. وہ جو آخری صف میں 40 کتے کھڑے ہیں, جیو نکال تلوار اور ان کی گردنیں کاٹ. سپاہی ان کی گردنیں کاٹ کے خون دھو کے پھر نماز ختم ہوگی. آپ پوچھے نہ پوچھے میں قائم کی جوتی پہ گروں گا. مولا آپ کے پیچھے پڑ رہے تھے, ہاتھ کھول کے پڑھ رہے تھے, منوائے کیوں؟ قائم کہتا ہے پڑھ میرے پیچھے رہے تھے, پھونک میرے دادے علی کو.
جو ہاتھ پھیل گیا ہے یہ قائم سے خیرات لے گیا، جو ہاتھ نہ اٹھا سکا مولا اسے بھی جزائے خیر عطا فرما۔